الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آج بروز جمعہ بتاریخ 12 اپریل 2024 مسجد عبدالتواب بلہاری کرناٹکا میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے مذہب اسلام ایک آسان مذہب. مذہب اسلام ایک آسان دین ہے. اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اما بعد، حاضرین جمعہ، بس میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اپنے رب اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیں اور اس کے دین پر شکر ادا کرتے رہیں. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا. اللہ نے زمین پر ہمیں پیدا کیا اور لمبی عمر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. ہمارے اپنے جسم میں اپنی ایک سانس چل رہی ہے اور ہماری آنکھیں، ہاتھ، پیر، دل، جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں اور آج تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھا ہے. آپ کو کیوں رکھا ہے، اس مقصد پہ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے ہمیں زندہ سانس لینے کی توفیق دیا ہے اور ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ کر پا رہے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. اس مقصد کی طرف آپ کامیاب ہیں یا نہیں، ہم میں سے ہر شخص اس مقصد کو یاد کرے گا. زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں ہوتی. اگر آج آپ کے میرے سامنے اگر آپ کا وجود ہے تو آپ کا ایک مقصد ہے اور آپ کے سامنے میرا ایک وجود ہے تو میری زندگی کا ایک مقصد ہے جو ہمیں کرنا ہے. اس مقصد کو آپ یاد کرو اور وہ کام کرنے کی کوشش کرو. وہ مقصد ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہو. آپ کے پاس جو بھی ہے اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو. کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی میں اضافہ کرتے جائیں گے، اسی میں اضافہ کرتے جائیں گے. جس کے پاس تھوڑا ہے اگر وہ تھوڑے کا شکوہ کرے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا بھی چھین لے گا. یا تو اسے موت دے دیں گے یا اسے اور ذلیل کر دیں گے کہ اور غریب ہو جائے اور پریشان ہو جائے. اسی لیے جس کے پاس تھوڑا ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑی چیز بھی مجھ سے چھین جائے. جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا اور ہم میں سے ہر شخص ضرور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اور دنیا کے اندر زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے شکر گزاری. شکر گزاری بہت بڑی بات ہے.
اللہ نے قرآن جیسی کتاب کے اندر شکریہ کا حکم دیا ہے، لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ الذی ہدانا۔ اللہ کی تعریف ہے اس چیز پر جس پر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، جس پر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس بات پر ہم اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے۔ اور ساری آسائشوں والی جنت تک اسی شکر گزاری کے ذریعے سے ہم ایک دن انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ اللہ کا ایک اور فرمان، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا۔ اور متقی لوگوں سے پوچھا گیا تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کیا ہے؟ تو متقی جو ہوتے ہیں، یعنی ہمارا متقی ہیں، تقوی والے اگر ہیں تو ہم کہیں گے اللہ نے ہمیں خیر ہی خیر عطا فرمایا۔ قالوا للذین ولدار الآخرۃ خیر، خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بہت بہتری ہے۔ جن کے دل اور سینے میں انسانیت ہے، شکر گزاری ہے، آپ صرف بیٹھے بیٹھے اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء پر غور کیجیے، اپنی زبان سے بے اختیار اللہ کا شکر نکل پڑے کہ میرے پاس زبان ہے، میرے پاس آنکھ ہے، میرے پاس کان ہے، میرے پاس ہاتھ ہے، میرے پاس پیر ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس، آپ یہ سننے لگے پھر آپ اللہ کے شکر گزار کیوں نہ بنے؟ اللہ کی شکر گزاری یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اسی کی طرف آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے اس دنیا میں بہت، جس کو شکر گزاری جس کے دل میں ہوگی اس کو اس زمین میں اور اپنی زندگی میں بے شمار اللہ کی نعمتیں نظر آنے لگیں گی۔ اور آخرت کا گھر تو نہیں، اگر ہم شکر گزار بندے بنے آخرت میں تو جنت نہیں ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے آخرت میں جنت اس کا گھر ہے۔ ہمیشہ بسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور باغیچے بنا رکھے ہیں۔ یہ یقین رکھیں اللہ کی بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت 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 کا ذکر کیا ہے کہ باغیچے ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ اس قدر پختہ یقین رکھ لو کہ جس طرح آپ کی آنکھیں یہ دنیا دیکھ رہی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ اور ایک دن انشاءاللہ ہم اسی نیک اعمال اور اسی شکر گزاری کی بدولت ہم اللہ کی جنت بھی دیکھیں گے، جنت میں اللہ کو بھی دیکھیں گے، جنت میں اللہ سے بھی ملیں گے، یہ یقین رکھیے۔ برادران اسلام، برادران خواتین اسلام، ابھی ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ عید ابتدا اور مقاصد ہمارے آسان دین کی خوبیوں کو یاد کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ یہ عید کی خوشیاں جو بار بار آتی ہیں، ان خوشیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارے علاوہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے ماں اور بہن، ہمارے بیٹے، ہمارے دوست، ہم جس معاشرے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیا وہ سب لوگ ہمارے جیسا خوش ہیں؟ کیا ان سب کے گھروں میں خوشیاں ہیں؟ اس بات کا احساس بھی آپ کو یاد کرنا ہے خوشیوں کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے اللہ کا کلام سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اور اچھا مذہب دین اسلام، اور اس دین اسلام کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، عربی میں السمحہ کہتے ہیں آسانی۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس دین کے اندر بڑی ہی نرمی ہے، بڑی ہی آسانیاں ہیں۔ کیسی نرمیاں اور کیسی آسانیاں، آگے اس کی مثال دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین سے نوازا ہے جو سراسر خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ایسے رسول، ایسے نبی ہمارے لیے بھیجا جو رسول اور جو پیغمبر نہ صرف ہمارے انسانوں کے لیے، چندوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، چرند پرندوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی رحمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں کسی کو جو زندہ ہے اس کو مارنے کا حق کسی کو نہیں ہے،
اس کو مارنے کا حق کسی کو نہیں. اگر کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے جو زہر بھری ہے تو آپ اسے مار سکتے ہیں، ورنہ وہ تکلیف دہ چیز کو بھی اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دیا کہ گھر میں سانپ بھی آ جائے تو پہلے اسے کہہ دو کہ سانپ یہ تیرا مقام نہیں ہے، چلا جا، تو چلا جا. عربی میں ایک دعا ہے، تو چلا جا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو جانے دو، اور اگر وہ نہیں جاتا ہے وہیں پر رک رہا ہے تب اس بات کا خوف اور ڈر ہے ہمیں بھی ہے کہ ہمیں کاٹ سکتا ہے، ہمارے گھر میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ کے چلا جا کہنے کے باوجود نہ جا رہا ہوں تو ساتھ پاؤ. آپ تصور کیجئے کہ کس قدر اسلام کے اندر رحمت ہے. چڑیا کا بچہ ایک صحابی لے کر کے آ گئے تھے، چڑیا چلا رہی تھی اوپر. اللہ کے رسول نے پوچھا آپ صحابہ میں سے کسی نے اس کے چڑیا کے بچے یا انڈے کو اٹھایا ہوگا جس کی وجہ سے چلا رہی ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں ہم نے ایسا کیا، جاؤ لوٹا کر کے آؤ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. پیغمبر اسلام یہاں تک سوچتے ہیں، ہمیں بھی وہ سوچنا ہے کیونکہ اسی نبی کے امتی ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، آپ کے دل و دماغ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اگر آپ زبان سے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بات کرنے سے پہلے سوچو یہ بات جب اس بندے کو معلوم ہوگی تو کیا اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. اگر اسے تکلیف پہنچنے والی ہے تو میں اپنی زبان روک لوں گا، میں یہ بات بولوں گا ہی. مجھے ایسی بات بولنا ہی نہیں ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. آپ اس کا لحاظ رکھیں. تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور رحمت ہمارے دین کا شعار. جس طرح حرم کے اندر مکہ، مدینہ یہ اسلام کے شعار ہیں حرم، اسی طرح صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اسلام کا شعار ہے. ہم قربانی ہر سال پیش کرتے ہیں، اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے. مسجد ایک اسلام کا شعار ہے. ایسے ہی اس مذہب کے اندر نرمی اور آسانی اسلام کا ایک شعار ہے. آپ کبھی اسے ختم نہیں کر سکتے، ختم کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے ورنہ آپ ختم ہو جائیں، چیز باقی رہے گی کیونکہ اللہ کی چیز. تو اسلام کے اندر نرمی اور آسانی اللہ کی طرف سے اسلامی شعار ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور رسول رحمت ہمارے اخلاق، اسی رحمت پر ہمارے اخلاق کی بنیاد ہے. ہمارے اپنے اخلاق کے اندر بھی ایک رحم و کرم کا مادہ ہونا چاہیے. باپ اپنے بیٹوں کو جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کامیاب ہو جائے، عزت والے بن جائے، اچھے بن جائے، اور ان کے لیے محنت اور جستجو کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں. بہرحال کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ چیز جو ماں اور باپ کو اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ رحم ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحم سے رحمت ہے. تو رحم ہے، یہ محبت ہے. یہ اسی طرح بچے اپنے بزرگ والدین کو جب دیکھتے ہیں تو کبھی وہ کبھار رحمت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے جنہوں نے مجھے پالا پوسا، سب کچھ تکلیفیں برداشت کیا، کتنی جستجو کیا میرے لیے. یہ میرے باپ ہیں، انہوں نے مجھے اپنی جوانی میں کتنا محنت کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا. پھر وہ بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے تعلق سے محبت اور ہمدردی ایسی آتی ہے کہ اگر اس کی ماں یا باپ کو اگر کوئی گالی بھی دے دے تو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ غصہ جو آ جاتا ہے کیوں آتا ہے؟ ایک رحمت اور رحم کا مادہ اس بیٹے اور بیٹی کے اندر ہے اپنے ماں باپ کے تعلق سے. یہی رحم نہ صرف ماں باپ اور بیٹا اور بیٹی میں بلکہ ان سارے انسانوں کے دلوں میں یہ ہونا چاہیے، سب کے تعلق سے ہونا چاہیے. جس طرح ایک ماں باپ صرف اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی دنیا کے سارے لوگوں کے بچوں کو اچھا دیکھنے کی کوشش کرو اور سارے لوگوں کے تعلق سے بھلا سوچو. اسی لیے دعاؤں میں ایسی دعا زیادہ اور جلدی قبول ہوتی ہے جس دعا کے اندر اس کے اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کی بھلائیاں مانگی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور دنیا کے اندر جتنے مومن ہیں اللہ سب کی بخشش فرما. ہر انسان میں یہ مادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے،
اللہ میرے دوستوں کے رزق میں برکت دے، اللہ اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کے رزق میں برکت دے. یہ سب بار بار بولنا چاہیے. اللہ سارے مسلمان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عزت دے اور مسلمانوں کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ عزت دے. اللہ میں بھی مسلمان ہوں، دوسرے بھی مسلمان ہیں. ایک مسلمان اپنے لیے عزت مانگ رہا ہے اور دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، دوسرے کی برائی کر رہا ہے. کیا عزت اس کے لیے نہیں چاہیے؟ عزت ہی اس کا بندہ ہے، لہذا اس کی بھی عزت آپ کو مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہر ایک انسان یہ سوچنے لگے تو آپ ذرا تصور کرو کہ وہ معاشرہ اور سوسائٹی کتنی اچھی لگے گی دنیا والوں. کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور دوسرے آدمی کی بھوک کا احساس رکھ رہا ہے. ایک آدمی پیاسا ہے اور اپنے پیاس سے بڑھ کر کے دوسرے کی بھوک کی پیاس کا احساس رکھ رہا ہے. ایک آدمی غریب ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، لیکن دوسرے کے غریب اور دوسرے کی مدد کا احساس کر رہا ہے کہ میرے سے بڑھ کر اس کی پہلے مدد ہو جائے، اس کو پہلے کپڑا مل جائے، اس کی تکلیف پہلے دور ہو جائے. یہ احساس ہی اسلام ہے، یہ احساس ہی اللہ کی نعمت ہے جو دین ہے. ان الدین یسر. عربی میں بولنے میں بڑے آسان الفاظ دکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے عمل میں لاؤ تو بہت قوت ہے اس کے اندر، اور بہت ہی ہمدردی اور بہت ہی طاقت ہے اس کے اندر، عزت ہے اس کے اندر. اور یہ رحم ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں غریب اور لاچار کی مدد کا ہم جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. ہمارے رب نے دینی معاملات میں اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں میں اللہ نے ہمیشہ رحم کو باقی رکھا. اس میں بھی ان الدین یسر. کیسے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا مذہب اسلام اچھا دین ہے، آپ اس پر عمل کرتے رہو، اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی سختی نہیں ہے. جہاں سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر ہے اور روزوں کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پالے فلیصم، ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رحمت کا بھی ذکر کیا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ رحم ہے، یہ آسان کر دیا. پھر یعنی جو رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں پائے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا واجب ہے، کسی بھی بہانے سے ٹال نہیں سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ دنوں کو ٹال سکتا ہے. کیا ان دنوں میں آپ روزہ مت رکھو، جب اچھے ہو جاؤ تو باقی رکھ لینا. یہ جو وقت کی جو مہلت ملی ہے یہ رحم ہے. یا اسی طرح اگر آپ اس قدر بیمار ہے کہ وہ بعد میں بھی اچھے ہونے کے امکانات کم ہیں، ٹھیک ہے آپ روزہ ہی چھوڑ دو، فدیہ دے دو، بس کافی ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، لازم ہے. آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو. بہرحال نرمی اسلام کے اندر نرمی. ان نرمیوں کو اچھے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمال نہ کریں. لیکن اگر کوئی واقعتاً مستحق ہے تو اسلام کا ایک شعار ہے آسانی. مذہب اسلام میں آسانی ہے، آپ اس آسانی کو استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر. بے شک دین بڑا آسان ہے مسلمانوں. آپ اپنے لیے بھی اچھا اور آسان مذہب سمجھو، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی آپ اپنے مذہب کو بڑا آسان بنا کر کے پیش کرو، تاکہ انہیں بھی لگے کہ مذہب اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. شاید ہمارے مذہب میں بڑی سختیاں ہیں اور ہمارے مذہب میں بڑی سخت تعلیمات ہیں. اسلام میں آسانی ہے، کیوں نہ ہم اسلام قبول کر لیں، کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں. ان الدین یسر. بے شک دین آسان ہے. اگر کسی کے لیے کوئی فرض عبادت دشواری ہو تو اس کے لیے کفارہ. آپ قسم کا مثال لے لیجئے. یہ تو میں نے اس سے پہلے جو مثال دی شہر رمضان الذی، عبادت کے معاملے میں مثال دی. معاملات میں بھی آپ نے کوئی اپنے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا ہے، آپ کوئی قسم کھائے تھے لیکن آپ وہ قسم نہیں کر پائے، توڑ دیا. قسم کا کفارہ ہے. کیا ہے قسم کا کفارہ؟ قرآن
اللہ نے قرآن میں قسم کا کفارہ بتایا کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب ایک ایسا غریب آدمی جس سے قسم ٹوٹ گئی ہے اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کے لیے تو اور بھی زیادہ پیسے چاہیے, اتنے پیسے بھی نہیں. پھر اللہ نے قرآن میں آگے فرما دیا کم سے کم 3 دن روزہ رکھنا, بغیر پیسے کے آپ کو روزہ رکھ سکتے ہیں. آسانی ہو گئی. 10 مسکین کو کھانا کھلانا مشکل معلوم ہو رہا تھا, یہ غلام آزاد کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا. آسانی پہ عمل کرو, آپ آسانی پہ چلے جاؤ, 3 دن روزہ رکھو, آپ کے قسم کا کفارہ ہو گیا. ایسے ہی بعض مقامات پر دیگر چیزوں کے لیے بھی کفارے بیان کیے گئے. کیوں؟ اسلام کے اندر آسانی ہے, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, سنجیدگی میں بھی آسانیاں, آپ اس پر عمل کریں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اسلامی تعلیمات ہیں اور ہر انسان کے لیے وہ طریقہ طے کر رکھا ہے جو اس کے لیے مناسب ہو. ہر ایک کی حالت, توانائی, صلاحیت, قابلیت کے مطابق اسلام اس کو تعلیم دیتا ہے. نوجوان ہے روزے رکھنا واجب ہے, بوڑھے ہیں معاف بھی ہے, یا اگر رکھ سکتے ہیں تو اچھے ہو جانے کے بعد, طبیعت بیمار ہے اچھے ہو جانے کے بعد رکھ سکتے ہیں تو اچھے ہونے کے بعد رکھو, ابھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں. آگے بھی نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے, چھوڑی دو, فدیہ دے دو. اس طرح کی سہولتیں. معزز حاضرین, خواتین اسلام, اسی طرح مذہب اسلام میں اچھے اخلاق کا حامل ہونا ہمارے دین کی خوبیوں میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لاتم صالح الاخلاق یا لاتم مکارم الاخلاق. مجھے اچھے اخلاق کو مکمل بتلانے اور کر کے جانے کے لیے دنیا میں نبی بنایا گیا. تو اللہ کے رسول نے بہت سارے اچھے اخلاق پہ عمل کیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے لیے حجت اور نمونہ بناؤ. دنیا میں کوئی کرتا ہے نہیں کرتا چھوڑ دو, رسول اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے, میں اپناؤں گا اور میں کروں گا. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اور کرتے جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اور اعلیٰ اخلاق والا انسان بنایا ہے, لہذا آپ کو اچھا بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق آپ اپنانے لگو, انشاءاللہ آپ ضرور اچھے ہو جاؤ گے. اور تاکید فرمائی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, مہمانوں کا اکرام کریں, آس پاس ہمارے اگل بغل میں رہنے والے, مسجد میں آنے جانے والے, ہم روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آتے جاتے ہیں, کتنے ایسے مصلی, کتنے ایسے نمازی بھائی آتے جاتے ہیں. ہمیں ان کے حالات پر بھی غور کرنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک ہے, ہمیں انسانیت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے, رحم دلی. اور اگر کوئی 4 دن نظر آ رہا, 5واں دن نظر نہ آئے تو اس کی خبرگیری کرنا ہے کہ کیوں نہیں آ رہے, کیا ان کے ساتھ ماجرا ہے, کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے, کہیں کوئی پریشانی نے ان کو گھیر تو نہیں لیا, کہیں ان کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی. اس جذبے سے اگر آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں, ان کی اور ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, پھر ان کی کیفیت جان لیتے ہیں, اس سے آپ کی عزت ان کی نظروں میں بہت بڑھ جائے کہ کیا بات ہے, مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام پیدا کیا. 4 دن نظر نہیں آئے تو گھر آ گئے, کل کے دن آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آئی ہوگی تو وہ آپ کے گھر میں ملاقات کرنے آ جائیں گے. اور زندگیوں کے مسائل کا حل آدھا, تقریباً 50% مسائل کا حل صرف میٹھی گفتگو اور خیر خواہی کے جذبے میں ہے. کتنے آپ اچھے ڈاکٹر دیکھتے ہوں گے جو آپ کے خطرناک سے خطرناک مرض کو اپنے اچھی مسکراہٹ اور اپنے اچھے الفاظ سے آپ کو اچھا کر دیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو کہ ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے جو جس انداز سے آپ سے اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں, ان کا انداز, ان کی گفتگو, ان کے سوالات اور ان کی بات کیسے آپ لیتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارے پاس گرچہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے, اس تعلیمات میں ڈاکٹری تعلیم کا ایک حصہ ہے. تو اسلام کے اندر ہر قسم کی تعلیمات موجود ہے. تو اگر آپ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اسلام کا اصول ہے اچھی گفتگو کرنا, اچھی بات کرنا, حوصلہ کی بات کرنا, ہمت کی بات کرنا, یہ بھی ایک صدقہ ہے آپ کی طرف سے. آپ صرف بات کریے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا اجر دے دیا. کوئی آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا, صرف اپنے مسکراہٹ, اپنے چہرے کی رونق سے آپ نے اس کو آپ جو ثواب پا لیا اور سامنے والے کو آپ نے ہمت دے دیا. ہم کئی مرتبہ کتنے لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے رہتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو ہمت دیتے ہیں, حوصلے کے الفاظ بولتے ہیں تو ان کے اندر, اور ایک آدمی بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, ارے بھائی پوری جماعت مجھے ہمت دے رہی ہے, پوری جماعت کے لوگ مجھے پازیٹو انداز میں بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں یہ کام کر سکتا ہوں, کر کے دکھایا.
اور آپ کی زبان، آپ کی مسکراہٹ، آپ کے جذبات یہ کام آتے ہیں. آپ ان کو استعمال کیجیے اپنی زندگی میں کامیاب رہیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہمانوں کا احترام کریں، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور خوشی اور سلامتی کو اپنے معاشرے میں پھیلائیں، کیونکہ یہ ہمارا دین سلامتی والا دین ہے. اور اس کا استقبال اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے آسان، ہر کوئی مسلمان اس چیز کو اپنا کر کے کر سکتا ہے اور بالکل مفت کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم اور آپ، ہمارے اندر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو اس وقت تک مومن، پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ایک مسلمان اپنے ہی خاندان کے کچھ اور لوگوں کے بارے میں، ایک مسلمان اپنی ہی جماعت کے کچھ اور لوگوں کے بارے میں، ایک مسلمان اپنے ہی کسی اور دوست کے بارے میں اور کسی اور کے بارے میں اگر گیلا شکوہ نفرت کی باتیں بول رہا، سمجھو کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا یہ اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فعلتم تحاببتم. ایک ایسا نسخہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو اللہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو عام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پیارے الفاظ ہیں. آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی ہم ڈائریکٹ اس انسان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. شاید میں اس دنیا میں لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، میں آپ کو کچھ دے سکوں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، لیکن میں آپ کے بارے میں اللہ سے دعا بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور سلامتی آپ کے اوپر نازل فرمائے. کیا پیارے الفاظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اللہ کی رحمت، میں پوری دنیا کی کمائی بھی تم کو دے دوں تو شاید یہ کم ہو جائے، لیکن اگر میں یہ دعا کروں کہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت آپ کو مل جائے، ورحمۃ اللہ، اور میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ کی رحمت آپ کو مل جائے، وبرکاتہ، رحمت بھی ملے اور ساتھ میں بھی اس کے اندر برکت بھی، رحمت مل جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک ساتھ آپ کی تمنا پوری ہو جائے اور پھر لمحوں میں ختم بھی ہو جائے. ادھر سے پیسہ خوب ملا اور چند گھنٹوں کے بعد وفات بھی ہو گئی. یہ کوئی برکت نہیں ہوا، آپ کو برکت کا احساس نہیں ہوا. تو میں آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی برکت بھی آپ کے ساتھ ہو، مثلا سلامتی ہو، آپ کے جسم کے سارے اعضاء اچھے رہیں اور اللہ کی رحمت ہو. جو چاہتے ہیں آپ دنیا میں، اچھے کپڑے، اچھا مال، اچھا گھر، اچھی چیزیں، خوشیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان اچھائیوں میں اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، مطلب یہ چیزیں آپ کے پاس ٹکی رہیں، اس میں برکت ہوتی رہے، برکت ہو اس میں، آپ کے ذریعے سے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچنے لگے، پھر آپ دینے والے بن جاؤ، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ. یہ برکت ہوتی ہے. تو میں برکت کی بھی آپ کو دعا کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو. اکثر جو پہچان کے ہوتے ہیں انہیں کو سلام کیا جاتا ہے، جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں انہیں بھی سلام کرنا چاہیے. اور سلام کے اندر تینوں الفاظ بولنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تینوں الفاظ بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ والصلاة والسلام على نبیہ ومصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدی. اے ایمان والو، خواتین اسلام، برادران اسلام، بے شک ہمارے دین کا ایک اہم مقصد اطاعتوں کا تسلسل ہے. جو اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، دعائیں مانگنا، مناجات کرنا، رونا،
یہ اطاعتیں تھی ساری، اللہ کے ساتھ اطاعت، رسول کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری، یہ ساری اطاعتوں کا تسلسل اسلام میں آپ باقی رکھیے۔ رمضان میں کیا آپ نے، رمضان کے بعد کے 11 مہینے، ان 11 مہینوں میں بھی آپ اس کو باقی رکھیے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، جو کہ نیکی، احسان اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، متوجہ کرنے والا مہینہ تھا۔ بس ہمیں چاہیے کہ پورا سال ہم اس مقصد سے آراستہ رہیں، ہم ان کاموں میں پورے سال لگے رہیں۔ آپ فرض روزے ختم کر لیے، نفل روزے باقی، آپ نفل روزے شوال کے 6 دن کے روزے، پورے سال کا ثواب ملے گا روزہ رکھنے، تو آپ یہ شوال کے 6 روزے مت چھوڑیں، ضرور شوال کے 6 روزے رکھ کر کے پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور یہ قربتیں اللہ کی آپ نے جو عبادتیں کیا ہے، جو قربت اپنے اللہ سے حاصل کیا ہے، یہ قربت کا سلسلہ اور اللہ کی عبادتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں، نیکیاں کرنے میں لگے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن میں جو اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کان عملہ دیمۃ، دیمہ کے عربی میں ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے تو وہ مکمل یعنی کنٹینیو کرتے تھے۔ نماز کی پابندی، نماز مسلسل پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رمضان میں اللہ کے رسول نماز پڑھتے اور رمضان کے بعد نمازیں نہیں پڑھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا ایسا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی خوبی یہ بھی تھی ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ سے کرتا رہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کام کیوں نہ ہو۔ آپ نماز کی پابندی کرنا سیکھے تھے رمضان میں، مسلسل 5 وقت کی نمازیں آپ پورا سال پڑھتے رہیے، پوری زندگی پڑھتے رہیے۔ رمضان کے روزے رکھنا آپ نے سیکھا ہے، رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، شوال کے 6 روزے رکھیے، اس کے بعد ہر مہینہ 3 دن ایام تشریف کے روزے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ یا ایام تشریف یا انہیں ایام 20 بھی بولتے ہیں، ہر مہینہ 3 روزے ضرور رکھیے۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی ایک عادت آپ کو پڑ جائے تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیجیے، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ۔ میں نے عالم اسلام میں بہت بڑے بڑے پتیوں کو دیکھا ہے جن کے گھروں میں روزانہ 100 لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عمل ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزے کے پابند ہیں، کیا کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، خود ان کے گھروں میں 100 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے میں نے پتیوں عرب کے اندر ایسے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے، مرد عورتیں بچے بھی ایسے ماشاءاللہ، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پیر کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، مہینے کے 3 روزے پابندی سے رکھتے ہیں، اللہ کے پاس اجر کی غرض کہ دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس آخرت کی تیاری کرنا، ہم اس آخرت کی تیاری کرنا، ہم اس آخرت کی تیاری کرنا۔ اسی لیے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير يا رب العالمين۔ هذا وصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات۔ یہ دعا حضرت ابراہیم مکے اور مدینہ عرب کے لیے مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں برکت عطا فرما، اس ملک کو امن والا بنا دے۔ ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں آپ اس ملک کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیے، اللہم رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں، جس علاقے میں، جس بستی میں رہتے ہیں، اللہ اس ملک کو، اس بستی کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو امن والا بنا دے، سکون کا ماحول یہاں پہ عطا فرما۔ اللہ یہ اپنے ملک کے لیے، کچھ لوگوں کا تصور ایسا ہے کہ یہ دعا ابراہیم مکے کے لیے مانگے تھے، ہم بھی مکے کے لیے مانگیں گے دعا۔ آپ مکے کے لیے مانگیے،
یہ دعا پڑھیں گے تو خود مکہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن آپ جس زمین میں رہتے ہیں اس زمین اور اس ملک کے لیے بھی آپ دعا کیجیے، اور اس نیت سے آپ دعا کیجیے، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں بھی امن اور شانتی عطا فرمائیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، رزق میں برکت، کھانے میں برکت، زندگی میں برکت، چیزوں میں برکت، سامان میں برکت، خوشیوں میں برکت، ہر طرح میں انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اللهم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم من أراد المسلمين والمسلمات بسوء فأشغلهم في نفسهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أيد المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في غزة وفي فلسطين وفي أنحاء العالم، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.